السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، کل قصبہ سہسپور ضلع بجنور میں جناب مرحوم گڈو بھائی صاحب اور ضلع علی گڑھ میں جناب محمد حیدر بن محمد رئیس صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سب مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین۔ میں اب اپنی بات اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ کرو تم مہربانی اہل زمیں پہ، کرو تم مہربانی اہل زمیں پہ، خدا ہوگا مہربان عرش بری پہ۔ آج کل امت مسلمہ میں غفلت کا مرض بڑھ رہا ہے اور زیادہ دیر کا وعظ سننے سے گھبراتے ہیں اور اکثر اوقات دفتر کے ملازمت یا تجارت کی مصروفیت بھی ان کے لیے طویل وعظ سننے سے مانع بنتی ہے۔ اس لیے یہ آسان طریقہ 1 منٹ کا مدرسہ جاری کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ ایک امتی بھی محروم نہ رہے اور دین کی ضروری باتوں سے آگاہی نصیب ہو جائے۔ اس 1 منٹ میں حسب ذیل مضمون بیان کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی صورتوں اور دعاؤں اور تسبیحات کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جائے گا، جس کی ترتیب نماز کی ترتیب کے مطابق ہو، یعنی پہلے اللہ اکبر کے معنی، پھر ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ وغیرہ۔ برسوں نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی نمازوں کی تسبیحات اور دعاؤں اور اذکار کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے، جس سے نماز میں دل نہیں لگتا، ورنہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اگر اس کا ترجمہ معلوم ہو اور اس کی طرف دھیان رکھا جائے تو نماز کا لطف بڑھ جائے گا اور نماز میں یکسوئی حضور بھی عطا ہوگی، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نفس ایک وقت میں 2 شے کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ بس جب اپنے رب سے مناجات کے مفہوم کا خیال رکھے گا تو غیر اللہ کی طرف خیال نہیں جائے گا۔ چنانچہ نماز کو حسین بنانے کی تعلیم اس حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جب نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو، شاید دوسری نماز تک زندگی نہ ہو تو اس نماز کو کس قدر حسین اور اچھے پڑھے گا۔ یہ مشکات شریف کی ایک حدیث کا جز ہے۔ نمبر 2، ایک سنت ایک دن بتائی جائے، مثلا نماز میں قیام کی 11 سنتوں میں سے ایک سنت یہ بتائی جائے گی کہ سیدھے کھڑا ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 3، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بتایا جائے گا جو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہے تاکہ اس سے توبہ کی توفیق ہو۔ نمبر 4، گناہوں کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں وہ بتلائے جائیں گے۔ نمبر 5، نیکیوں کے فوائد جو دنیا میں عطا ہوتے ہیں یہ بتائے جائیں گے۔ ان 5 باتوں کو 1 منٹ میں بیان کر دیا جائے گا۔ یہ 1 منٹ کا مدرسہ ہے، شاید کوئی بھی 1 منٹ کے مدرسے سے محروم نہ رہے گا، کیونکہ مشغول سے مشغول آدمی بھی 1 منٹ دے سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں 1 منٹ کا مدرسہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے سبق نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ نماز اللہ اکبر کے معنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بلکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ نمبر 2، ایک سنت، نماز کے قیام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ رو سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 3، ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت سے ہنسنا۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات سے جو دنیا میں ملتے ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ طاعت و عبادت کے فوائد، نیکی اور عمل صالح کے وہ فوائد جو دنیا میں ہی عطا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے، یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ عطا ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ترجمہ نماز اللہ اکبر کے معنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بلکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ نمبر 2، ایک سنت، نماز کے قیام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ رو سیدھے کھڑے ہونا اور سر کو نہ جھکانا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سیدھے کھڑے ہوں گے اور سر کو نہیں جھکانا ہے، سر کو بھی سیدھا رکھنا اور اتنا اٹھانا بھی نہیں کہ آسمان کی طرف کو دیکھنا ہے، درمیان میں رکھنا ہے، سیدھا دیکھنا ہے۔ نمبر 3، ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی پر حقارت کی نظر سے ہنسنا۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات، گناہوں کے نقصانات سے جو دنیا میں ملتے ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہ کی نحوست سے بندہ علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ طاعت و عبادات کے فوائد، نیکی اور عمل صالح کے وہ فوائد جو دنیا میں ہی عطا ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رزق میں برکت عطا ہوتی ہے، یعنی کبھی رزق میں ظاہری زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔